محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص مکی سورت ہے، تلاوت میں 28 نمبر پر ہے سورہ نمل کے بعد، اور ترتیبی نزولی میں یہ 49 ہے، نازل ہوا ہے سورہ نمل کے بعد۔ سورہ قصص کا ماقبل سورہ نمل کے ساتھ ربط کہ سورہ نمل میں فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ اب یہاں سورۃ القصص میں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، کہ ہم آپ پہ پڑھ رہے، تلاوت کر رہے نبأ موسیٰ وفرعون۔ سورہ دوسری ربط یہ ہے کہ ماقبل صورتوں میں مسئلہ توحید کے ہر پہلو کو مدلل بیان کیا گیا۔ اب اس صورت میں حضور کو ہے کہ آپ کو ہم نے توحید بیان کیا، اب اس کو بہادری کے ساتھ آپ سنا دیں۔ تو وہاں توحید کا مسئلہ، اور یہاں تشجیع الحبیب علی تبیین التوحید ہے فی ضمن قصۃ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس صورت کا موضوع ہے تشجیع الرسول بقصص الانبیاء۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو تشجیع الحبیب ہے، اور حضور کے لیے تسلی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں۔ اس کے بعد پھر ایک دلیل نقلی ہے، پھر 3 رفع موانع خمسہ ہے، پھر 5 دلائل عقلیہ، شکوے، تخویفات اور بشارات۔ طاسیم میم حروف مقطع۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ الذی انزل کتاب، الرحمن بذکر قصص الانبیاء فیہ، قصص الانبیاء PBT کے۔ الرحیم علی من اعتبر بقصصہ، قصص کا معنی بیان ہے اور قصص کا معنی قصہ ہے۔ طاسیم میم، طاسین اللہ عالم میں مراد ہی بذالک، جمہور مفسرین
خلفائے راشدین یہی معنی اس کا کرتے ہیں۔ اور رمز اس کا نکالے تو توا جو ہے نا طیبات الاخبار، سن سنیت الآثار، مم مزیل الاعذار۔ کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب، یہ آیت ہے الکتاب المبین، کلی کتاب کی، کتاب واضح کی، چونکہ کتاب مبینہ آیا، اب آگے جو ہے نا وہ نقلی دلائل بیان ہوں گے۔ ہاں، سنیت الآثار او مزیل الاعذار، عذر کو زائل کرنے والا۔ نتلو، ہم پڑھتے علیہ کا آپ پر، من نبی موسیٰ، واقعہ خبر احوال موسیٰ علیہ السلام کے، و فرعون اور فرعون کے، بالحق کے، تحقیق کے ساتھ، اے متلبسا بالحق کے، لقوم، اس قوم کے لیے، لیؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، اس نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وجعل اہلہا، اور کیا اس کے اہل کو، شیعہ، فرقے فرقے، یستضعف طائفتن، کمزور رکھا تھا ایک فرقہ کو ان میں، یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو، انہو کان، بے شک وہ تھا، من المفسدین، خرابی ڈالنے والوں میں سے، وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ان نمنا، کہ ہم احسان کرے، علی الذین، ان لوگوں پر، استضعفوا، جو کمزور ہوئے پڑے تھے، فی الارض، زمین میں، وَنَجْعَلُهُمْ، ہم بنا دے ان کو، ائمتاً، امام، پیشوا، فی الدین، وَنَجْعَلُهُمْ، ہم بنا دے ان کو، الوارثین، وہ قائم مقام وارث، فی الملک، لاتمام الامانت فی الدین، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے قدرت دی تھی، ہم نے جما دی تھی ان کو، فی الارض، زمین میں، ہم نے جما دیا ان کو، وَنُرِيَ فرعون، اور ہم نے دکھا دیا فرعون کو، وحامان، اور حامان کو، وجنودہما، ان کے لشکر کو، منہم، ان میں سے، ما، وہ چیز، کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے، جس سے ان کو خطرہ تھا، یحذرون، جس کو اپنے آپ کو بچاتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے حکم بھیجا، ہم نے الہام کیا، وہی سے مراد الہام ہے، کیونکہ وہی نبوت وہ صرف اور صرف مردوں پر ہے، عورت میں کوئی بھی پیغمبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کا نام تفاسیر میں مختلف ملتا ہے، یوخانز، یوخابز، بارہا، یارخت بنت لاوا، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی، نسل میں سے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ کی شان دیکھو، اللہ دکھاتا ہے دنیا کو۔ فرعون نے جو ہے نا 1 سال وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، 1 سال زندہ چھوڑتا تھا۔ اب جس سال وہ ذبح کر رہا تھا نا، اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اور اس سے پہلے سال، جس سال میں ذبح نہیں کرتا تھا، اس میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اللہ دکھاتے کہ دیکھو اس نے کون سا منصوبہ بنایا، اسی کے گھر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پالے گا۔ وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو، أَنِ ارْضِعِیہِ، دودھ پلائے اس کو، مَا لَا تَخَافِی عَلَیہِ فَإِذَا خِفْتِ، جب تمہیں ڈر ہو، علیہ اس کے اوپر، فَأَلْقِیہِ فِی الْیَم، تو ڈال دو اس کو سمندر میں، فَاجْعَلِی فِی التَّابُوتِ، اس کو تابوت میں رکھو، والتابوت فی البحر، اور تابوت کو جو ہے نا اس کو بحر میں رکھو، وَلَا تَخَافِی، اور تم نہ ڈرو، وَلَا تَخَافِی، اور تم نہ ڈرو، علیہ فی غر کی، وَلَا تَحْزَنِی، اور غم نہ کرو، إِنَّ رَادُّوهُ إِلَیکِ، ہم جو ہے نا واپس کریں گے ان کو، الے کے آپ کی طرف، وجاعلوہ، اور بنا دیں گے ان کو، من المرسلین، پیغمبروں میں سے۔ تو فنبذت فی البحر لیلا، اس نے رات کو تاریکی میں اس کو پھینک دیا، فالتقطہ، اٹھا دیا اس کو، آل فرعون، آل فرعون نے، لیکون لہم عدوا، تاکہ عاقبت میں، انجام میں، کہ وہ ان کے لیے عدو، دشمن، وحزنا، اور سبب غم کا، ان فرعون، بے شک فرعون، وحامان، اور حامان، وجنودہما، ان کے لشکر، ان دونوں کے لشکر، کانو تے خاطئین، خطا کرنے والے، وہ خطا میں تھے، وہ غلطی پر تھے، کس چیز میں؟ تو یہاں دو باتیں، یا وہ بڑے خطا کار تھے، وہ بڑی غلطی انہوں نے کی تھی کہ بنی اسرائیل کی بہت سے بچوں کو انہوں نے قتل کیا، ان کی بڑی غلطی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کانو خاطئین، وہ خطا کار تھے، کس میں؟ فی اخذہ للتربیہ، موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے لیا نا تربیت کے لیے، یہ ان کی بڑی غلطی تھی، تکوینی طور پر یہ ان کی غلطی تھی۔ وقالت، کہا، امرات فرعون، کہا فرعون کی بیوی نے، آسیہ بیوی نے، قرۃ عین لی، یہ ٹھنڈک ہوگا میری آنکھوں کا، ولک، اور تمہارے لیے، لا تقتلوہ، تم قتل نہ کرو اس کو، عسیٰ، قریب ہے، ان ینفعنا، کہ نفع دے گا یہ ہم کو، او نتخذہ، یا ہم رکھ لیں گے، پکڑ لیں گے اس کو، ولدن، بیٹا، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھ رہے تھے، ان کو شعور ہی نہیں تھا اس کا۔ وَأَصْبَحَ، ہو گیا، فؤاد ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا دل، فارعن، فارعن، اے خالین، خالی تھا۔ اور اب ابو عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک خالین من حزن وعم موسیٰ، کہ اس کا دل خالی ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے غم سے، اور اس کے یعنی اس کا کوئی غم اس کو نہ رہا، بس یعنی اللہ نے اس کے دل کو جو ہے نا وہ اطمینان نصیب کیا۔ یہ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ، لیکن جمہور فرماتے وہ اس کا عکس مانا کرتے کہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا دل خالی ہر چیز سے، الا من ذکر ہی، مگر نہ موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی بس اس کے دل میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا خیال رہا بس۔ تو فرمایا، ان کا دکالت قریب تھی، لتبدی بھی، کہ وہ ظاہر کرتی اس کو، لولا الربتنا، لولا ان حفظنا بالصبر علی قلب، اس کے دل میں، لتکون، تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین،
مومنوں میں سے بوعد اللہ، اللہ کے وعدے پر، وقالت لأختہ، اور کہا اس کے والدہ نے، لأختی اس کے بہن کو، اس کے بہن کا نام کلثوم تھا یا مریم بنت عمران، دونوں نام آتے، کسی پیچھے چلی جا، فبصرت بھی، وہ دیکھ رہی تھی اس کو، عن جنوبن، کنارے سے وہ دیکھ رہی تھی، فبصرت اس کو دیکھ رہی تھی، عن جنوبن، اے اجنبی طور پر، یعنی کسی کو سمجھا نہیں رہی تھی، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہ تھی کہ یہ بچی جو ہے نا، یہ اس جو یہ صندوق ہے، یہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ وحرمنا، اب انہوں نے اٹھایا، اب جب اٹھایا کہہ رہے تھے کہ اوہو یہ تو کب سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، لے آؤ کسی اور کو اس کو دودھ دے۔ اب وہاں جتنے تھے انہوں نے دودھ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ سارے کافر تھے، ان کا دودھ نہیں لے رہا تھا، تو یہ ان کی بہن وہاں کڑی تھی، جس طرح گھروں میں بچیاں ہوتی ہے، کہتے میں ایک عورت دکھاتی ہوں وہ دودھ دے گی تو قبول کرے گا، اس کا بہت اچھا دودھ ہے، تو کہتے وحرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہ، موسیٰ علیہ السلام پر، المراضع، یہ مراضع جو ہے نا، یہ مراضع جمع ہے، اب یہ مرضع کی جمع بھی ہو سکتا ہے اور مرضع کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ جمع ہو مرضع کی، تو مرضع سے مراد رضاعت کی جگہ جہاں سے دودھ پیتے ہیں، مراد اس سے پستان سینہ ہے، کہ ہم نے حرام کیا موسیٰ علیہ السلام پر وہ اور عورتوں کی پستان یعنی سینہ، اور اگر یہ جو ہے نا مرضع کی جمع ہو، تو مرضع سے مراد پھر وہ عورت ہے جس کو وہ دائیں کہتے ہیں نا، تو وہ دائیں ان کو جو ہے نا ہم نے ان پہ حرام کیا تھا، اور باقی یہ مراضع جو ہے نا یہ صفت ماضی میں سے ہے، یہ عورتوں کے لیے آتی ہے، اس کی تمیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس پہ تابع نہیں آتا، جیسے حائض اور حامل۔ من قبل اس کا مضاف الیہ معذوف ہے، اے من قبل مجیء ام موسیٰ، ام موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، فقالت، تو انہوں نے کہا، هل ادلکم، کیا میں دلالت نہ کروں تم کو، علی اہل بیت، ایک ایسے گھر والوں پر، یکفلون، کہ وہ کفالت کریں گے اس بچے کی، وہم، وہ لو اس کے لیے، ناصحون، خیر خواہ ہوں گے، فرددناہ، ہم نے واپس کیا اس کو، الی امہ، الی بیت امہ، اپنے والدہ کے گھر کی طرف، کہ تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی آنکھیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، وہ جان لے، ان وعد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق، سچا ہے، ولکن اکثرهم، لیکن اکثر لوگ، لا يعلمون، وہ نہیں جانتے۔ ولما بلغ، اور جب پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، اشدہ، اپنے قوت کو، اپنے طاقت کو، اپنے زور کو، تکامل عقلہ، واستوى، اور وہ سنبھل گیا، برابر ہو گیا، آتینا، ہم نے دیا ان کو، حکمن، حکمن سے مراد قوت فیصلہ ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے حکمن سے مراد نبوت لی ہے، لیکن ہمارے شیوخ فرماتے ہیں کہ یہ تسامح، یہ غلطی ہے، نبوت تو ان کو اس وقت ملی تھی جب وہ جا رہے تھے وہاں پر، مصر جا رہے تھے، اور کوئی طور پہ وہ جو انی انا اللہ، تو وہاں پہ ان کو نبوت ملی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنے والدہ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، وعلما، اور علم، وَكَذَلِكَ، اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ ودخل المدینہ، اور داخل ہو گیا مدینہ، وہ شہر میں، مدینہ سے مراد یہاں قصر فرعون ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بادشاہ وغیرہ لوگ ابھی بھی ان کا یہ پریزیڈنٹ ہاؤس الگ ہوتا ہے نا،
یہ شہروں میں، یہ ہر شہر میں صدر جگہ ہوتی ہے نا، تو یہ بادشاہ اور بڑے لوگوں کی جگہ ہوتی تھی۔ تو کہتے جب وہ داخل ہو گیا اس میں، علی حین غفلت، علی حین جس وقت بے خبر ہوئے تھے، یعنی لوگ من اہل، وہاں کے لوگ سو رہے تھے، لوگ یعنی کیلولہ کا وقت تھا۔ فوجد، تو پایا فیہا اس میں، رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، کہ وہ دونوں جو ہے نا وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، یہ ایک جو ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اس کے رفیقوں میں سے تھا۔ وَھذا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا جو ہے نا یہ دشمنوں میں سے تھا، فرعون کی قوم میں سے تھا۔ فَوَكَزَهُ موسیٰ، پھر مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، پھر اس کا کام تمام کیا۔ قال، قال موسیٰ علیہ السلام نے، ھذا من عمل الشیطان، یہ عمل ہے شیطان کا۔ انہو، بے شک یہ شیطان، عدو، یہ دشمن ہے، مضل مبین، یہ گمراہ کرنے والا ہے، مبین ظاہر عداوت میں۔ قال، کہا، رب، اے میرے رب، انی ظلم، تو میں نے ظلم کیا ہے، نفسی، اپنے نفس پر، فاغفر لی، فاغفر لی، آپ جو ہے نا بخش دے مجھ کو۔ فغفر له، اس کو بخش دیا۔ انہو، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغفور، بخشنے والے، رحیم، مہربان ہے۔ قال، کہا، رب، اے میرے رب، بما انعمت علی، بسبب اس کے کہ آپ نے انعام کیا ہے، علیہ، میرے اوپر، فلن اکو، تو میں نہ ہوں، ظہیرا، مددگار، مدد کرنے والا، للمجرمین، مجرموں کا، کہ میں مجرموں کی مدد کروں۔ فاصبح فی المدینہ، پھر صبح کیا، صبح کو اٹھا، فی المدینۃ، شہر میں، خائفاً، کہ ڈر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام، خائفاً علی نفسہ من التہلکہ، وَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يَرَ بِی أَحَدٌ مِّنَ الْقِبْطِ، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یہ تو ڈرتا، ایسے نہ پتہ چلے یہ مجھے پکڑے، تو یترقب، وہ اس انتظار میں تھا، اب پھر آ رہا تھا۔ فَإِذَا الَّذِي، پس وہ بندہ، استنصرہ، وہ آدمی جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامس، کل کو، یستصرخ، وہ پھر فریاد کر رہا تھا، یستعین من قبطین آخر، اب دوسرے قبطی نے اس کو پکڑا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر گزر رہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، تو بھی بے راہ صریح ہے، تو بھی بڑا گمراہ ہے، کہ تو جو ہے نا اب اس وقت سارے لوگ سو رہے، اب کل بھی تمہیں اس نے پکڑا تھا، اور آج جس نے پکڑا تو تو گھر میں آرام سے بیٹھ جانا۔ اب اس کو بھی تھوڑا ڈانٹا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس پہ جو ظلم کر رہے اس کو ہٹائے۔ فلما، جب، ان ارادہ، چاہا موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یبتشا، کہ ہاتھ ڈالے، بالذی، اس پر، ہوا عدو لہما، جو دشمن ہے دونوں کا۔ قالا، تو کہا اس نے، اس بنی اسرائیل نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اتورید، تو ارادہ رکھتا ہے، ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے۔ اصل میں وہ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھا، اور وہ بھی ڈر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام مجھے غصہ ہے، ایسے نے مجھے مکہ مارے، کل ایک کو تو مکہ مارا، اس کا کام تمام کیا، ایسے نہ مجھ کو مارے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا مجھے مار رہے، تو اس نے کہا کہ ان ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح تم نے کل ایک نفس کو قتل کیا۔ ان ترید، تو ارادہ نہیں رکھتا، الا، مگر یہ، ان تکون، کہ تو ہو جائے، جبارا، سرکش، فی الارض، زمین میں، وما ترید، تو ارادہ نہیں رکھتا، ان تکون، کہ ہو جائے تم، من المصلحین، مصلحوں میں سے، تم جو ہے نا یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارے درمیان میں جو ہے نا وہ اصلاح کرو،
صلح کرو. اب جب وہ دوسرے وہ پوجی نے کپتی نے یہ بات سنی نا، بابا وہ سیدھا بھاگ گیا اور فرعون کے پاس پہنچ گیا کہ وہ جو کل ہمارا دوسرا کپتی مارا تھا نا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا، اب اس کو دوسرے کو بھی مارا. اب جب یہ ہوا تو فرعون نے کہا پکڑو اس کو، قتل کرو، یہ وہی ہوگا جو ہمارے لیے پھر آگے مصیبت بنے گا. تو اس نے کہا، اب جب اس نے دربار میں کہا نا تو وہاں ایک بندہ تھا جس کا نام حزقیل تھا. حزقیل آگے بھی اس کا بات آئے گی. یہ فرعون کا ابن عم تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور اس کا لازمی بات ہے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں تھے نا. اور دیکھو جو بندہ آگے وہ پیغمبر بنتا ہے نا، اس کے شروع سے اس کے عادات اخلاق وہ توحید پہ پابند ہوتا ہے. تو یہ حزقیل موسیٰ علیہ السلام سے بڑا متاثر تھا اور اس کے اخلاق سے، دین سے. تو یہ وہاں دربار میں بیٹھا ہوا تھا جب فرعون نے حکم کیا کہ ہاں پکڑو اس کو. اب یہ وہاں چپکے سے نکل گیا. اب حکومت کا جب آرڈر ہوتا ہے نا، اب آرڈر اوپر کیا وہ اس نے سپاہیوں کے کہ پھر آدمی آئے، پھر اس پہ تو ٹائم لگتا ہے. یہ بندہ سیدھا نکل کے تیز تیز آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وَجَاءَ رَجُلٌ، یہاں یہ تنوین جو ہے نا، تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ التنوین للافراد، یہاں تنوین یہ افراد کے لیے. وَجَاءَ رَجُلٌ، اور آیا ایک آدمی. اور یا تنوین ہمارے حضرت فرماتے کہ تنوین کمال کے لیے، ایک کامل آدمی، کامل مومن آیا من اقصی المدینہ، ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے. یزا، کہ وہ تیز تیز آ رہا تھا، وہ دوڑ رہا تھا. قال، اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ، بے شک دربار والوں نے، یأتمرون، انہوں نے مشورہ کیا ہے بے کا تم پر، لیقتلوک، تاکہ وہ تم کو مار ڈالے. فاخرج، تم نکل، انی، بے شک میں، لک، تمہارے لیے، من الناصحین، میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج، وہ نکل گیا، منہا، وہاں سے، خائفاً، اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا، یترقب، وہ انتظار میں تھا. قال، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، نجنی، نجات دے دے مجھ کو، من القوم الظالمین، قوم ظالموں سے. ولما توجہ، اور جب متوجہ ہو گئے، تلکا مدین، مدین کی طرف. یہ مدین جو تھے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، یہ اسماعیل علیہ السلام، اور دائن اور مدین. یہ 4 کا ذکر جو ہے نا، یہ آتا ہے قرآن اور حدیث 2 کا، اور یہ 2 کا جو ہے نا، یہ تاریخ اور سیرت میں ملتے ہیں ان کا نام. تو فرمایا یہ گئے مدین کی طرف. قال، کا عسا، قریب ہے، ربی، کہ میرے رب، یہدینی، رہنمائی کرے مجھ کو، میرا رب رہنمائی کرے گا مجھ کو، سواء السبیل، سیدھے راستے کی، حق راستے کی. ولما ورد، جب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام، ماء مدین، وہ مدین کے پانی پر جب پہنچا، وہ مدین کے پانی پر. وجد علیہ، تو فایا علیہ، اے علی البیر، بیر پر، امت، جماعت، ایک جماعت، من الناس، لوگوں میں سے، اے من الرعات، یسکون، کہ وہ پانی پلا رہے تھے، اے مواشیم، یسکون، اس کا مفعول معذوف ہے، اے مواشیم، یسکون مواشیم. ووجدا، انہوں نے پایا، من دونہم، ان کے ورے،
امرأتین دو عورتوں کو تزودان کہ وہ منع کر رہے تھے اپنے مواشی کو. قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما حدبکما کیا ہے حالت تمہارا کیا مسئلہ ہے. قالتا وہ دونوں بولی لا نسقی ہم نہیں پلاتے حتی یہاں تک یصدر الرعاء کہ چلے جائے یہ رعاء یہ جو ہے نا چرواہ ہے. اے یسرب مواشیم عن الماء قرات ازدحام الرجال کہ ایسا اپنے مواشی کو اس لیے وہ سائڈ پہ کر رہے تھے منع کر رہے تھے تاکہ ان کا ازدحام نہ آئے مردوں کے ساتھ. انہوں نے کہا نا وَكَانَ حَقُّنَا لَا نَأْتِي مَقَانًا چاہیے تو یہ کہ ہم ان مواشی کے یہاں پر ہم نہ آئے کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں. لیکن استرن الیہ ہماری مجبوری ہے اذ لیس عندنا رجل سوانا ہمارا کوئی بھائی کوئی مرد ہمارے ہاں نہیں ہے. وہ ابونا شیخ کبیر وہ ابونا اور ہمارے باپ جو ہے وہ شیخ کبیر وہ شیخ ہے اور کبیر ہے. ہمارا باپ شیخ بوڑھا ہے کبیر بڑی عمر کا ہے. یا ابونا شیخ بڑی شیخ ہے فی العمر اور کبیر فی العلم بڑے عالم ہے بڑے بزرگ ہے. کہتے فقہا شیخ اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے نا وہ روزہ نہ رکھ سکے. اور محدثین شیخ اس کو کہتے ہیں جس کو 4,000 حدیث 4,000 احادیث یاد ہو. اور صوفیہ شیخ اس کو کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم کہ جو دلوں کی اصلاح کرے. اور عوام اور عرف میں شیخ اس کو کہتے ہیں من جاوز 60 سنہ. اور تمہارے پٹھان شیخ اس کو کہتے ہیں جس کی نہیں پٹھان تو 60 سالے کو شیخ تھوڑی کہتے. وہ جس کی داڑھی ہو انہوں نہیں وہ شیخہ وہ پکارتے ہیں نا. تو ہاں وہ جس کا عمر 60 سال سے اوپر ہو اس کو کہتے ہیں. ان سے عرب کا عوام مراد ہے. تمہارا عوام تو یہ جو ہے نا یہ شیخ ہمارے ہاں یہ لوگ جو ہے نا یہ جو شیخ کہتے ہیں نا شیخہ یہ بطور حقارت اور گالی کے کہتے ہیں. تو یہ میں داڑھی والوں کو کہتا ہوں وہ جب آپ کو شیخہ کہے نا تو آپ کو بولے کوسا وہ بھی تو ایسا ہی ہے. یہ کوئی بات ہے ہم نے سنت کی داڑھی رکھی تو تم ان کو حقارت سے دیکھو. تو نے جو ہے نا اپنے آپ سے وہ ایک جڑا بنایا ہوا ہے تو بھی تو اس سے کم نہیں ہے. کہا وابونا شیخ کبیر فسقا لہما تو پلا دیا لہما ان دونوں کے لیے پلایا. ثم تولا پھر وہ پھر گئے الی الظل سائے کی طرف. فقال کہا رب اے میرے رب انی بے شک میں لما انزلتا اس چیز کے لیے جو آپ نازل کرے میرے اوپر من خیر مال میں سے فقیر میں اس کا بڑا محتاج. اب پانی پلایا فسقا اے من بیر آخر دوسرے کنویں سے. کان علیہ اس پہ ایک پتھر تھا جس کو 7-8 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھکا دیا اور وہ پتھر ہٹایا اور دوسرے کنویں سے پانی پلایا. ربی انی لما انزلتا اے میرے رب لما انزلتا الیہ
آپ جو بھیجے میرے لیے من خیر خیر سے، انی فقیر، میں اس کے لیے بڑا محتاج ہوں۔ بابا جب ضرورت پڑے نا اور حالات ٹھیک نہ ہو آپ کے، تو بس توجہ کے ساتھ یا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھو کہ اللہ میں آپ کا ہی محتاج ہوں۔ کہیں پہ جاؤ سفر پہ، وہاں بھی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھو، پہنچے گا تمہارے پاس انشاءاللہ۔ فجاءت احداہما، تو آئی اس کے پاس، احداہما اس میں سے ایک، تمشی علی استحیاء، کہ وہ چل رہی تھی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ۔ قالت، اس نے کہا، ان ابی، بے شک میرا باپ، یدعوکا، اے یطلبکا، بلاتا ہے تم کو، لیجزیکا، تاکہ دے دے تم کو، اجر ما سقیتا، اس چیز کا بدلہ جو آپ نے پلایا ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، جب آیا موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس، وقص، اور بیان کیا، علیہ اس کے اوپر، القصص، کس کو بیان کیا، اس کے پاس وہ پورا احوال، قصہ، تو قال کا شعیب علیہ السلام نے، لا تحب، آپ نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے نجات پائے ظالم قوم سے۔ دیکھو اس میں اختلاف ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام وہی شعیب علیہ السلام ہے مدین والے، یا دوسرے جو پیغمبر تھے وہی ہے، یا دوسرے؟ بعض حضرات کا خیال یہ کہ دوسرا شعیب علیہ السلام ہے، یہ وہی شعیب علیہ السلام نہیں ہے، یہ دوسرا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین فرماتے کہ اس سے مراد شعیب علیہ السلام ہے جو پیغمبر تھے۔ قالت، کہا، احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے، یا ابتی، اے میرے بابا جان، استاجر ہو، آپ مزدوری پہ رکھے اس کو، یہ تو ویسے بھی اس کا گھر وغیرہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ساتھ مزدوری کرے گا۔ ان خیرہ، بے شک بہتر وہ، من استاجر تھا، جس کو آپ جو ہے نا رکھنا چاہے، القوی الامین، وہ ہے جو قوی و زورور ہو، اور الامین، امانت دار ہو۔ دیکھو یاد رکھنا، آپ کسی کو مزدور رکھو، کسی کو اپنے ساتھ کام پہ لگاؤ، ہر چیز پہ آپ کسی کو کام پہ لگاؤ تو اس میں 4 باتیں ہونی چاہیے۔ کتنے ہونے چاہیے؟ 2 یہاں ذکر ہے، کہ وہ قوی ہو اور وہ امین ہو، اور 2 جو ہے نا وہ سورہ یوسف میں ذکر ہے، کہ وہ انی حفیظ علیم، کہ وہ حفیظ ہو اور وہ علیم ہو۔ اور آپ کے اندر جو ہے نا، یہ ہر انسان میں یہ 4 باتیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر اپنے آپ کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تو آپ اپنے اندر یہ 4 باتیں رکھیں گے، تب آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ میں یہ 4 باتیں نہیں تو آپ کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ وہ وقتی طور پر تو آپ چل جائیں گے، لیکن آگے آپ نہیں چلیں گے۔ دیکھو، پہلا آدمی میں جو ہے نا قوی ہو، اس کا سٹیمنا مضبوط ہو، اس میں طاقت ہونی چاہیے۔ بابا کہ آدمی کا سٹیمنا ہی نہیں ہے تو وہ کام کیا کرے گا؟ اب اس کو کہو آؤ یار تو 3 بلاک دے، 4 بلاک، اب وہ کیا کرے گا؟ کام کر سکتا ہے؟ اور بابا صرف برکت کے لیے تھوڑی بلانا ہے، تو سٹیمنا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو کبھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھی جو ہے نا یہ بڑے نرم ہوتے، ہمارا تجربہ ہے، یہ بیچارے جو ہے نا ان کو تھوڑے سے کام پہ لگا، وہ بابا صرف زلفوں سے نہیں ہوتا، وہ جوانی جو ہے نا، مومن کبھی ہونا چاہیے کہ آدمی کام پہ تکے نہیں۔ کبھی کبھی یہاں وہ ساتھی آتے ہیں نا، ابھی تو وہ آتے تھے ابتدا میں کام میں، اب وہ 10 آدمی آئے،
یہاں کا ایک زمیندار جتنا اکیلے کام کرتا تھا وہ 10 جو ہے نا وہ 3 دن میں بھی اتنا نہیں کر سکتے تھے. وہ اسٹیمنا نہیں بنایا بھائی. تو ہونا چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا بہت. آپ نے ہمارے استاد صاحب کو دیکھا ہے نا, وہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصویر ہے جس میں وہ اینٹ وغیرہ گھر کے برابر کر رہے ہیں, دیکھا ہے آپ نے؟ تو کام ہونا چاہیے آدمی کو, اپنے آپ کو کام کا عادی بنا. تو قوت ہونی چاہیے. اسٹیمنا آدمی کی تب مضبوط ہوتی ہے نا کہ وہ, اچھا یہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی صحت کیوں ٹھیک ہوتی ہے؟ ہم کیوں جلدی بیمار ہو جاتے؟ ہم کام نہیں کرتے, ہم جسم کا مجاہدہ نہیں کرتے. تو ایک چیز ہونی چاہیے مزدور میں کہ اس میں قوت, اس کا اسٹیمنا ٹھیک ہو. دوسری بات کہ وہ امین ہو, وہ امانت دار ہو. بھئی آپ نے ایک آدمی کو رکھا, اس کا تو اسٹیمنا ٹھیک ہے, لیکن بابا وہ چور ہے, اس میں وہ خیانت کرتا ہے, وہ گھپلے کرتا ہے. وہ جو آدمی امین نہ اس کو کوئی کام پہ رکھتا ہے. اور تیسری چیز کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ حفیظ و نگران ہو. عالم کو پہلے عالم و علیم ہو, وہ جاننے والا اس کام کو. آپ نے ایک بندے کو رکھا ایک کام پہ, اس کو اس کام کے ابجد کا بھی پتہ نہیں, تو وہ کام کیسے کرے گا؟ تو کام کا جو ہے نا اس میں وہ مہارت بھی ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ حفیظ ہو, وہ نگران ہو. دیکھو آپ نے ایک بندے کو رکھا, وہ قوی بھی ہے, وہ اس کے پاس وہ سمجھ بھی ہے, علم بھی ہے, وہ امین بھی ہے, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود وہ حفیظ نہیں ہے, وہ آپ کے کام کا نگرانی نہیں کرتا, تو اس کا کیا فائدہ پھر؟ تو آپ نے اللہ ہم سب میں یہ 4 صفتیں جو ہے نا وہ ڈال دے, تب ہم چلیں گے کہ حفیظ ہو, پھر کیا ہو؟ حفیظ ہو, علیم ہو, قوی ہو اور امین ہو. جس انسان میں یہ 4 صفتیں ہوتی ہے نا اس کو دنیا کا ہر آدمی کھینچ لیتا ہے, اس کو ہر کوئی قبول کرتا ہے, یار یہ کام کا بندہ ہے. یہ 4 باتیں نہ ہو تو آپ کام نہیں کر سکتے, پھر آپ اللہ اللہ کرو ایسے ہی پڑو رہو گے. من استاجرتا القوی الامین, ٹھیک ہے. قال, تو کہا شعیب علیہ السلام نے, انی اریدو, میں ارادہ رکھتا ہوں. اچھا اس لڑکی کو کیسے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام قوی بھی ہے اور امین بھی ہے؟ تو کہتے قوت کا پتہ تو اس سے چلا کہ حین رفع الحجر من فم البیر, کہ وہ پتھر جو کنویں کے پہ پڑا ہوا تھا نا وہ اٹھایا, اس سے پتہ چلا. اور امین کا پتہ اس وقت چلا کہ جب وہ آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. دیکھو 2 صفت انبیاء میں جو ہے نا وہ اتم درجے میں ہوتی ہے, ایک امانت اور ایک غیرت. ہر پیغمبر میں امانت کی صفت بالکل پیک پر ہوتی ہے, اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے, اور اسی طرح غیرت کی صفت یہ بھی بالکل پیک پر ہوتی ہے. اب جتنا انبیاء کے ساتھ قریب ہوگا یہ 2 صفتیں اس میں بھی بہت زیادہ ہوگی, امانت میں بھی اور غیرت بھی. قال, تو کہا موسیٰ شعیب علیہ السلام نے, انی اریدو, میں ارادہ رکھتا ہوں, ان کے حقا, ان ازوجکا, کہ میں نکاح میں دے دوں تم کو, احد ابنتیا, میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو, دونوں میں سے ایک کو, علی اس شرط پر, ان تاجرنی, کہ تم نوکری کرو گے میرے ساتھ, ثمانیہ حجج, 8 سال, فإن اتممت 10, اور اگر آپ نے پورا کیا اس کو 10 سال, فمن عندک, تو یہ فضل منک, یہ آپ کی طرف سے ہوگا, یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا, یہ تیری طرف سے. وما اریدو, میں ارادہ نہیں کرتا, ان اشکا, کہ میں زیادتی کروں آپ پر, تکلیف ڈالوں آپ پر. ستجدنی, آپ پاؤ گے مجھے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا, من الصالحین, نیک بختوں میں سے, اعلیٰ صالحین میں سے جو پیغمبر ہے.
قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک یہ شرط بینی و بینکا یہ میرے اور تمہارے درمیان میں ایم الاجلین ان دو مدتوں میں جو بھی قضیت اتممت میں پورا کروں فلا عدوان علیہ سو زیادتی نہ ہوگی اس میں میرے اوپر. تو کہتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں 8 پورے کروں 10 آپ مجھے اس پہ تنگ نہیں کریں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے. واللہ اللہ تعالی علی اس چیز پر ما نقول جو ہم کہتے وکیل گواہ ہے شہید ہے. فلما قضا فلما اتم جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے الاجل اس اجل کو، اور اجل اعلیٰ مراد ہے کیونکہ ایک تو مطلق بولا تو اس سے بھی پردے اعلیٰ کامل مراد ہے تو وہ اعلیٰ ہے، وہ 10 سال ہے. وسارا بِأَهْلِهِ اب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنی والدہ کے ملاقات کے لیے جائے. وسارا بِأَهْلِهِ اور لے کر چلا بِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں کو. آنسا من جانب الطور آنسا تو دیکھی من جانب الطور کوئی طور کی طرف نارن آگ کو. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ اپنے اہل کو. اب اہل جمع لے آئے تو چونکہ وہ خادم بھی تھا ایک بچہ بھی تھا اور جو ہے نا وہ زوجہ بھی تھی تو تینوں کا امکسو آپ ٹیرے انی آنست نارا بے شک میں دیکھتا ہوں نارن آگ کو. لعلی آتیکم تاکہ میں لے آؤں آپ کے پاس منہا اس سے بے خبر او جزوت یا شغلہ من النار آگ کا. لعلکم تستلون تاکہ تم جو ہے نا اپنے آپ کو گرم کرو اس کے ذریعے سے، تم گرمی حاصل کرو، تپ حاصل کرو، اس سے تاپو تم اس سے. فلما اتاہا پھر جب پہنچا اس کے پاس نودیا تو آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو من شاط الوادی من شاط الواد الایمن اس میدان کے دہنے کنارے سے. اب دیکھو الایمن یہ جو ہے نا یہ شاطی کا وہ صفت ہے. اب وہاں تو الف لام نہیں ہے، اب معرفہ نہیں ہے، لیکن اس نے اکتساب تعریف کیا الوادی سے، جیسے حسنت جمیع حسالہ من شاط الواد الایمن. ایمن اے یمین موسیٰ موسیٰ علیہ السلام جب آ رہے تھے مدین سے تو یہ کوئی طور ان کے دائیں جانب آ رہا تھا. فی البقعۃ المبارکہ اس زمین مبارک میں، من الشجرۃ ایک درخت سے. یہ وہی درخت تھا جس پر آگ بڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ بے شک میں اللہ تعالی ہوں رب العالمین رب تمام عالم کا تمام جہاں کا. وان الق عصا کا آپ پھینک دے عصا کو اپنی لاٹھی کو. فلما رآہا جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تہتز تتحرک حرکت کر رہی تھی کأنہا جان گویا کہ وہ ایک چھوٹا سا سانپ ہے. ولا مدبرا تو پھر گیا پیٹ پھیرتے ہوئے. ولم یعقب اور اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا. یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اقبل آپ دیکھے ولا تحب آپ نہ ڈرے انکا بے شک آپ من الآمنین آپ امن والوں میں سے ہے. کہتے میں پہلے آیا تھا کہ ثعبان مبین بڑا سانپ تھا اور یہ کأنہا جان یہ چھوٹا سانپ. تو بظاہر تعارض ہے، تعارض نہیں ہے. مفسرین فرماتے یا تو اس طرح تھا کہ جب وہ لاٹھی پھینکتے تھے تو ابتداءً
اس سے جو ہے نا وہ چھوٹا سانپ بنتا تھا، پھر جو ہے نا وہ بڑھتے 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 بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف احوال ہے، کبھی چھوٹا سانپ لاٹھی سے بن جاتا تھا اور کبھی بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ لاٹھی پھینکتے تھے تو بن جاتا تھا تو بڑا سانپ، لیکن بڑا سانپ جو ہوتا ہے نا اس کا چلنے میں، حرکت میں اتنی سرعت نہیں ہوتی جتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو کہتے کہ یہ سرعت میں چھوٹے سانپ جیسا تھا اور جسم میں یہ بڑا سانپ تھا۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اقبل آپ اس کو لے لے، وَلَا تَحَبْ آپ نہ ڈرے، اِنَّكَ بے شک آپ من الآمنین، آپ جو ہے نا امن والوں میں سے ہے۔ اس لوگ ڈال دے یدک اپنے ہاتھ کو، فی جیبک اپنے گریبان میں، تخرج آپ نکال آئیں گے اس کو، بیضاء سفید، من غیر سوء بغیر کسی برائی کے، وَضْمُمْ آپ ملائے الیک اپنی طرف، جناحک اپنے بازو کو، الیک اے الی صدرک اپنے سینے کی طرف، جناحک من الرہب خوف کی وجہ سے، فذانک یہ دونوں، برہانان آپ کے لیے دو معجزے ہیں، اے علی رسالتک من ربک تمہارے رب کے جانب سے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئی اور اس کے درباریوں کے طرف، انہم بے شک کانوا قومن فاسقین، اے قومن باغین، وہ فاسق قوم ہے، وہ باغی قوم ہے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، انی قتلت میں نے قتل کیا ہے، میں نے خون کیا ہے، منہم ان میں سے، نفسن ایک جان کا، فاخاف اسو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون کہ وہ قتل کر دیں گے مجھ کو، وہ اخی ہارون اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام، ایک کا کان ہارون اکبر من موسیٰ 3 سنہ، یا 3 سال یا 1 سال، کہ جس سال بچوں کو قتل نہیں کر رہے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوا، جس سال قتل کر رہے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ واخی ہارون ہوا افصح منی، اور فصیح ہے مجھ سے، لسان میں، بولنے میں اس کی زبان زیادہ چلتی ہے، اور کل میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، اس وجہ سے کبھی وہ غصے میں آتے تھے تو پھر بات اس طرح نہیں کر سکتے تھے۔ فارسلوا آپ بھیجے اس کو، معیہ میرے ساتھ، ردءً مددگار، یصدقنی وہ تصدیق کرے گا میرا، اے معیہ ردءً اے معیناً، تفاسیر میں ناصراً دونوں ملے گا، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو۔ کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ احسان کرنے والا بھائی، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ احسان کیا ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے جو ہے نا وہ نبوت اور پیغمبری کا سوال کیا اور وہ قبول ہوا۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سنشد ہم مضبوط کر دیں گے، بے اخی کا آپ کے بھائی کو، وَنَجْعَلْ لَكُمْ اور بنا دیں گے تمہارے لیے، سلطاناً غلبہ، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وہ نہیں پہنچیں گے تم دونوں کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کے راستے پر ہے، اور ہارون علیہ السلام اپنے گھر میں ہے، یہاں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا۔ اب ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت مل گئی، اب موسیٰ علیہ السلام گھر آئے، جب گھر آئے تو فلا یصلون الیکما بآیاتنا یہاں پر آپ کو ملے گا تفاسیر میں، اذهبا بآیاتنا تم جو دونوں جاؤ میرے آیتوں کے پاس ساتھ،
یا یہ بھی ملے گا کہ ارسلناہما بآیاتنا، ہم نے بھیج دیا دونوں کو آیت اپنے آیتوں کے ساتھ، انتما تم دونوں، ومن اتبعکما جو آپ کی تابعداری کرے، الغالبون غالب رہو گے۔ فلما جاءہم جب آیا موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات کلی نشانیاں، قالوا انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے الا سحر مگر یہ سحر یہ جادو یہ مفترن اے مختلقن باندھا ہوا ہے اپنے طرف سے، وما سمعنا ہم نے نہیں سنا ہے بہذا اس پر، فی آبائنا الاولون اپنے پہلے آباء و اجداء میں۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی جو لایا ہدایت کی بات، من عندی اس کے پاس سے، ومن تکون اور کس کے لیے، عاقبت الدار اے عاقبت المحمودہ، اے العاقبت المحمودہ فی الدار الاخرہ کہ اس کے لیے اچھا انجام ہے آخرت میں۔ انہ بے شک لا یفلح الظالمون کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ اے سردارو اے دربار والو، ما علمت مجھ کو معلوم نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ معبود غیر میرے سوا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب آئے مدین سے تو اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دربار گیا، اب وہاں فرعون کے ساتھ تو ملاقات اس طرح نہیں ہو رہی تھی، ان کو تو نہیں چھوڑ رہے تھے، تو انہوں نے کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو کہا کہ آپ فرعون کو جو ہے نا میرا دعوت دے دو، کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام آیا ہے وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے توحید کی، لیکن کسی نے ابھی جو ہے نا وہ دعوت نہیں دی ڈر کی وجہ سے۔ کہتے ہیں 2 مہینے بعد یا اس سے بھی زیادہ وقت لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گیا، اب جب گیا پھر دعوت دی۔ اب اس کے متعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں دعوت دی نا تو اس میں مختلف اقوال ہے کہ وہاں کتنا عرصہ رہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا 30 بھی ہے 40 بھی ہے کہ اتنا سال وہاں رہے، تو فرمایا ما علمت لکم من الہ معبود غیر میرے علاوہ، فاوقد لی یا حامان سو آگ لگا دے اے حامان، علی الدین لی میرے واسطے، علی الدین گارے پر، اب گارے پر آگ لگانا مانا یہ لأضع تاکہ بناؤ اینٹوں کو، اب اینٹ بناتے تھے، اینٹ بناتے نا بٹی میں، اب اس پہ آگ لگاتے، تو یہ کہتا ہے کہ میرا رب ہے رب السماوات والارض، تو آپ اینٹیں بناؤ اور بڑا محل بناؤ، کیا کرو ایک اونچی عمارت بناؤ، ٹاور بناؤ، جس پر میں چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ جو ہے نا وہ کروں، ملاقات کروں، میٹنگ کروں۔ اب جو ہے نا اب اس نے کہتے اس پہ جو ہے نا اس سے کافی سال لگائے، اب بڑا ٹاور شروع کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے تھوڑی چھوڑ رہے تھے، کہتے ٹاور بنے گا پھر بات کریں گے آگے، تو کہا فجعل لی سرحا لعلی تاکہ اطلع میں خبردار ہو جاؤ، مطلع ہو جاؤ، الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معبود پر، وانی لأظنہ اور باقی یہ میں کرتا ہوں ورنہ میں میرا گمان یہ میرا یقین یہ ہے، من الکاذبین کہ یہ جھوٹا ہے، الیاذ باللہ، واستکبر تکبر کیا اس نے ایمان سے، ہوا اس نے، وجنود اس کے لشکر نے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نا حق،
وظنوا انہوں نے گمان کیا انہم کہ بے شک یہ لوگ الینا ہمارے طرف لا یرجعون نہیں لوٹائے جائیں گے. فاخذناہ پس ہم نے پکڑ لیا اس کو وجنودہ اور اس کے لشکر کو. فنبذناہم پس ہم نے چھوڑ دیا ان کو فی الیم میں سمندر میں، پھینک دیا ہم نے ان کو فی الیم میں اس سمندر میں دریا میں. فانظر سو تو دیکھ کیف کان عاقبۃ الظالمین کس طرح ہے انجام ظالموں کا. وجعلنا ہم نے بنا دیا ان کو ائمۃً پیشوا یدعون الی النار کہ وہ بلاتے تھے دوزخ کی طرف، اے الی اسباب النار، یدعون بدعائم الی الشرک. ویوم القیامت اور قیامت کے دن ہم وہ ہوں گے، ویوم القیامت قیامت کے دن لا ینصرون ان کو مدد نہ ملے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ اور ہم نے پیچھے رکھ دیے ان کی فی ہذی دنیا اس دنیا میں لعنتاً لعنت پٹکار. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے روز ہم من المقبوحین وہ ہوں گے من المقبوحین بدشکلوں میں سے. اب دلیل نقلی وَلَقَدْ آتَيْنَا اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات من بعد اس کے بعد ما ہالکنا کہ ہم غارت کر چکے تھے القرون الاولی اور پہلے جماعتوں کو. بصائر للناس سمجھانے والی ہے للناس لوگوں کو، وہدن یہ سراسر ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت بالاحکام، لعلم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. وما کنت بجانب الغربی اور آپ نہیں تھے اور مغربی وادی میں. اب یہ بجانب الغربی یہ جانب جو ہے نا یہ مضاف ہے غربی کی طرف، اور یہ غربی العربی یہ صفت ہے جانب کی. یہاں پر اضافت موصوف ہے الی الصفہ، جیسے روح القدس کوفیین کے ہاں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور حق مذہب بھی یہی ہے. بصرین کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موصوف جو ہے نا وہ صفت کی طرف مضاف نہیں ہوتا، چنانچہ وہ یہاں پر موصوف نکالتے بجانب الجبل الغربی، کوفین کہتے ہیں. اس قضینا از اوحینا جب ہم نے وحی کی الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف الامر بالرسالہ. وما کنت آپ نہیں تھے من الشاہدین آپ نہیں تھے حاضر والوں میں سے. ولیکن لیکن انشانا ہم نے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد قروناً ہم نے پیدا کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد قروناً لوگوں کو، زمانے والوں کو. فتطاول علیہم تو لمبی ہوگی، طاولت عمرہم علیہم ان پر العمر وہ زمانہ. وما کنت آپ نہیں تھے ساویاً اے حاضراً او مقیماً فی اہل مدین اہل مدین والوں کے پاس. تدلو کہ آپ پڑھتے علیہم اے علی قومک اپنے قوم کے اوپر آیاتنا ہمارے آیت. ولیکن لیکن ہم جو ہے کننا مرسلین ہم بھیجنے والے پیغمبر آپ کو.
وما کنت آپ نہیں تھے بجانب الطور، یہ صداقت رسول ہے، طور کے کنارے پر، اذ نادینا جب ہم نے آواز دی، لما اتی المیقات ما 70 رجلا، ولیکن اس طرح نہیں تھا، ولیکن لیکن ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو، رحمتاً رحمت من ربک تمہارے رب کی جانب سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائے، قومن ایسے قوم کو، ما اتام کے نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، ولولا ان تصیبہم ولولا کراہت ان تصیبہم، اور اگر اتنی بات کے لیے، ان تصیبہم کہ آ پڑے ان پر، مصیبت آفت غضاب، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، من الکفر، فیقولون وہ کہیں گے اعتراضاً، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلتا کیا وہ آپ نے نہیں بھیجا، الینا ہماری طرف، رسولاً پیغمبر، فنتبع آیاتک، یہ لولا ان تصیب مصیبت ما قد فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، یہ شرط ہے اور جزائے لما ارسلناک الیہم، تو ہم آپ کو نہ بھیجتے ان کی طرف، لیکن چونکہ پھر یہ اعتراض کرتے اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ فنتبع ہم تابعداری کرے، آیات کا آپ کی آیتوں کا، ونکون ہم ہو جائے، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ فلما جاءہم پھر جب پہنچی ان کو، الحق کو ٹھیک بات، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو تو کہنے لگے، لولا اوتیا کیوں نہ ملا اس رسول کو، مثلا اس کے مثل، ما اوتیا موسیٰ جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، قالو انہوں نے کہا، سحران تظاہرا، سحران یہ دو جادو ہے، تورات اور قرآن یہ مراد ہے۔ اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سحران یہ مصدر ہے، اور مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اے قالوا ساحران، پھر مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ والعیاذ باللہ یہ دونوں جادوگر ہیں، لیکن یہ پہلا والا تفسیر جو سحران ہے، اس سے قرآن مجید اور تورات مراد ہے، یہ راجح ہے، اس لیے کہ آگے کرینہ یہ ہے کہ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ وعہدوا، اگر آپ کو یہ قرآن اور تورات جادو نظر آ رہا ہے تو اس سے اچھا کتاب آپ لے آؤ۔ تظاہرا انہوں نے کہا، اے تعاونا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کر رہی ہے، وقالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، بکل یہ تنوین عوض مضاف الیہ کہ اے انا بکل من الکتابین، کافرون انکار کرنے والے ہیں، قل آپ کہے لہم ان کو توبیخاً، فاتو لے آؤ بکتاب ایک کتاب کو، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، وہ اہدا کہ وہ زیادہ ہدایت والا ہو، منہما اس دونوں سے، اتبعو تو میں تابعداری کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں لے آؤ، فإن لم يستجیبوا اگر وہ نہ لائے، اگر وہ جواب نہ دے، لکا آپ کو، فعلم تو جان لے، انما تحقیق سے، یتبعون وہ چلتے ہیں، اہواہم نری خواہشوں پر، ومن اضل کون بڑا گمراہ ہو گئے، لا احدا یہ انکار کے لیے، ممن اس آدمی سے، اتبع ہوا
کہ وہ چلے اپنے خواہش پر، بغیر ہدا بغیر راہ بتلائے ہوئے، من اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں فرماتے، رہنمائی نہیں کرتے، القوم الظالمین قوم ظالموں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اب آگے تسلی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ تک 56 نمبر آیات تک۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اور تحقیق سے ہم نے بھیجا ہے، ہم نے بات بیان کی ہے۔ وصل کیا ہے، تابع کیا ہے، ہم نے پے در پہ بھیجے ہم نے، لہم ان کو، القول اپنا کلام قرآن مجید، لعلم تاکہ یتذکرون وہ نصیحت حاصل کرے اس سے، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم دے دی ہے کتاب، من قبل اس سے پہلے، ہم وہ لوگ بھی اس قرآن مجید پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت بنیامین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وَإِذَا يُتْلَى، اور جب پڑھا جاتا ہے، علیہم ان کے اوپر، قرآن کی آیت، قالوا وہ کہتے، آمنا بھی ہم ایمان لاتے اس پر، انہ الحق بے شک یہ حق ہے، من ربنا ہمارے رب کی جانب سے، انا کننا بے شک ہم تھے، من قبل ہی اے من قبل نزول القرآن مسلمین مسلمان، اولئک یہی لوگ، یؤتونا کہ دیا جائے گا ان کو، اجرہم ان کا اجر، مرتین دگنا، بما صبر بسبب ان کو نے صبر کیا، ویدرؤون وہ دفع کرتے ہیں، بالحسنت ویدرؤون وہ دفع کرتے بالحسنت نیکی سے، السیئہ بدی کو، بالحسنت بالحکمت الحسنت السیئہ بدی کو، بالحسنت بالکلمت الحسنت کلمہ توحید سے، السیئہ شرک کو، ومما رزقناہم اور جو ہم نے دیا ان کو، اے من علوم القرآن، ينفقون وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، یا مال ہو تو وہ بھی خرچ کرتے اللہ کے راہ میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اور جب وہ سنے، اللغو نکمی بات ہے، اعرضوا عنہ وہ اعراض کرتے اس سے، اے لعدم النفع فضول باتوں کا کیا فائدہ، وقالوا وہ کہتے ہیں، لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے عمل ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہے، سلام علیکم اے سلمکم اللہ عن اللہ وعداکم اللہ، لا نبتعی ہم طلب نہیں کرتے، الجاہلین بے سمجھ لوگوں کو، انک لا تہدی من احببت بے شک آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کو، من احببت جس سے آپ کو محبت ہو، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی من یشاء راہ پر لاتا ہے، یہدی جس من یشاء جس کو چاہے، وہو اعلم بالمہتدین وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئے گا، یعنی کسی کو راہ راست پہ لانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد مناف جن کی کنیت ابو طالب تھی، عبد مناف یہ نام تھا، ابو طالب طالب ان کے بیٹے کا نام تھا، اسی سے وہ مشہور ہو گئے ابو طالب۔ تو انہوں نے حضور کی بڑی خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں بڑی قربانیاں دی۔ اب وہ
انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. آخری وقت میں حضور آئے ان کے پاس اور انہوں نے حضور نے ان کو دعوت دی کہ یا عمی قل لی فی اذنیا، اب میرے کان میں خاموشی سے کہے، بس صرف آپ کلمہ پڑھے اور میرا کام ہے. تو اسی وقت وہ سیرت کی کتابوں میں ہے، انہوں نے اسی وقت ایک قصیدہ پڑھا، علمت ان دین محمد، مجھے یہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کا جو دین ہے نا یہ تمام ادیان پر اوپر ہے، اور میں تو اب بیمار ہوں، مر رہا ہوں، اگر میرے اندر سانس ہو تو میں مرنے پھر بھی میں آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا. اور اسلام اس لیے نہیں لاتا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کہے گا کہ یہ عذاب سے ڈر گیا. خیر اسلام نہیں لائے. جب مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوتے تھے کہ میرے چچا وہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حبیب کو کہو کہ جہنم میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے کم غضب وہ ابو طالب کو ہوگا، اور وہ ان کے تلے ہیں نا، تلے صرف وہاں پر ہوگا، آگ لگے گا. لیکن جہنم کا آگ تو ایسا ہے کہ وہ تلوں کو لگے گا تو اس سے سر وہ جو ہے نا وہ جوش مارے گا. تو کہتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے کہ بعد نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو اب ابو طالب ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب محبت کے انداز میں بندہ جب چھوٹے کے ساتھ وہ کھیلتا ہے نا تو اس کے جسم کے ساتھ لگتا ہے. تو ابو طالب کے جسم کے ساتھ جہاں جہاں محبت کے انداز سے حضور لگے تو اللہ نے اس پہ آگ حرام کیا. لیکن وہ ان کے قدموں کے نیچے تو حضور کو، وہ تو کافر تھا اور حضور کو اللہ ان کے قدموں کے نیچے تو نہیں لا رہا تھا، تو ان کے تلوے جو ہے نا وہ اس پہ نہ لگے، تو اس لیے تلوں کو غضب ہوگا. تو کہتے امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر بدبخت کو پتہ ہوتا وہ تلوں سے بھی لگا لیتا. تو یہ اسی ضمن میں نازل ہوا کہ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب وہ رہتا تھا حضور کے پاس، حضور کی خدمت بھی کرتا تھا، لیکن وہ کفر غنات پر تھا، وہ اپنے کفر پر جمع ہوا تھا. دیکھو مثال کے طور پر ابھی بھی دنیا میں مثال کے طور پر یہ چینی لوگ ہیں تو مسلمان تو نہیں ہیں. اب پاکستان کی یا مسلمان لوگ کی مثلا وہ مدد کرے اسے یہ توڑی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو صرف جو ہے نا وہ کل میں نے ہمارے وہ ساتھی ہے نا اس کو کہا، میں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، دیکھو صرف خدمت کافی نہیں ہے، آپ جو ہے نا خدمت کے ساتھ جو معمور بھی ہے اس پہ بھی عمل کرو. اب آپ صرف خدمت کرو اور آپ سبق وغیرہ کو توجہ نہ دو تو آگے جا کے، اور میں نے کہا وہ ہمارے اس کا ایک کا نام میں نے لیا، میں نے کہا دیکھو اس نے جو ہے نا وہ 50 سال وہ بابا نے ہمارا وہاں 50 سال خدمت کی، 50-60 سال سے مدرسے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ ابھی بھی مشکات کو مشکوت کہتا ہے. وہ کیوں؟ تو سیکھا تو نہیں ہے نا، تو سیکھنا بھی چاہیے نا. تو انہوں نے عمل نہیں کیا، جو حضور کا جو کلمہ تھا وہ نہیں پڑھا. وقالوا انہوں نے کہا ان نتبع الہدی،
اگر ہم تابعداری کرے ہدایت کی معکا آپ کے ساتھ، تو فرمایا نتحطب من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے کس سے؟ اپنے زمین سے۔ اولم نمکن، اللہ فرماتے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ اولم نمکن، کیا ہم نے ان کو قدرت نہیں دی؟ ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے حرمن، حرم کو، آمنن، امن کی جگہ، یجبا، کہ کھینچا جاتا ہے، الیہ، اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل، رزقن، رزق، من لدنا، ہماری جانب سے، ولکن اکثرهم، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے۔ وَكَمْ هَلَكْنَا، اور کتنوں کو غارت کر دی ہم نے، من قریۃ، گاؤں والوں میں سے، بطرت معیشتها، بطرت کہ اترا چلی تھی، معیشتها، ان کی گزران، ان کی زندگی۔ اب یہاں پر یا تو یہ کہ بطرت تمردت، سرکش ہو گئی تھی، معیشتها، یہ جو ہے نا یہ منصوب بنظر الحافظ، اے پی معیشتها، انہوں نے سرکشی کی تھی اپنی دوران حیات میں، زندگی میں۔ ایک بات یہ ہے، یا یہ تمیز ہے، یہ معیشتها، انہوں بطرت، وہ سرکش ہو گئی تھی، اے حسرت معیشتها، معیشت زندگی کے اعتبار سے، فتل کا مساکن، یہ گھر ہے ان کا، لم تسکن من بعدہم، وہ نہ رہے ان کے ہلاک کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑا زمانہ، وکننا نحن الوارثین، اور ہم ہے آخر سب کچھ لینے والے، وما کان ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا گاؤں کو، حتی، یہاں تک، یبعثا، کہ بیچ دے، فی امہا، اے فی اصلہا، اس کے اصل میں، اس کے اعظم میں، رسولاً، پیغمبر، لیزیل عذرم، یتلو، پڑھتا ہے، علیہم، ان کے اوپر، آیاتنا، ہمارے آیتوں کو، وما کن، ام نہیں ہے، مہلک القری، کے غارت کرے، ہلاک کرے ایک گاؤں والوں کو، الا واہلھا، مگر یہ کہ اس کے اہل، اس کے لوگ، ظالمون، وہ گناہگار ہو، اے مشرکون بتکذیب الرسول، وما اوتیتم، اور جو دیا جاتے آپ کو، من شیء، کسی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، تو یہ ظاہری نفع ہے دنیا کی، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، نو بہتر ہے، وہ ابقا، اور باقی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ تم جو ہے نا مساوی کرتے ہو اہل دنیا کو اہل آخرت کے ساتھ؟ وما افلا تعقل افمن وعدناه، اے ایستوی مختار الدنیا و مختار الآخرہ، تو کیا جو دنیا کو اختیار کرے وہ، اور جو آخرت کو اختیار کرے، یہ دونوں برابر ہے؟ نہیں، فا انکار کے لیے، فمن وعدناه، پس جس کے ساتھ وعدہ کیا ہم نے، وعدا حسنا، وعدہ اچھا، فولا کی، وہ ملتا، وہ پانے والے اس کو، کمن، یہ ہے اس آدمی کی طرح، متعناه، کہ ہم فائدہ دے اس کو، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کا، ثم، و پھر وہ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ہو من المحضرین، پکڑنے والوں میں سے، وَيَوْمَ نُنَادِيهِمْ، اور جس دن ہم ان کو پکاریں گے، فَيَقُولُ، کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہاں ہے میرے شریکو، کنتم تزعمون، کہ تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہے، وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، ہم روسام، حق علیہم، جن پر ثابت ہے، القول، ہمارا قول، بدخول النار، کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اغوینا، اغوینا، کہ بہکایا ہم نے ان کو، اغویناہم کما غوینا، ہم نے بہکایا ان کو جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے۔ تو دیکھو یہ ہؤلاء الذی اغوینا، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ مبتدا ہے، اور اغوینا ہم، یہ خبر ہے۔ تو کہتے یہ تو الانسان انسان ہے، مبتدا اور خبر ایک ہے، اغویناہم، اغوینا، تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، مبتدا جو ہے نا، ہؤلاء اغوینا، یہ مطلق ہے، اور
خبر جو ہے اغویناہم کا واو اوینا، یہ جو ہے نا یہ مقید ہے، تبرأنا الیکا، تبرأنا ہم دستربرداری کرتے الیکا آپ کی طرف، ما کانوا وہ نہیں تھے ایانا ہمارے لیے یعبدون عبادت کرنے والے، وکیلا کہا گیا ادعو شرکاءکم بلاؤ اپنے شرکاء کو، فدعوہم وہ بلائیں گے، فلم یستجیبوا جواب نہیں دیں گے لہم ان کو، ورأوا العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو انم اگر وہ تھے کان وہ تھے یہتدون وہ ہدایت پر تھے، لما را فی الآخرہ تو وہ ان کو، یا لو کاش انہم کانوا یہتدون کہ وہ ہدایت پر ہوتے، یا اگر شرط لگا وہ ہدایت پر ہوتے تو ان کو یہ غضاب نہیں دیا جاتا۔ یوما اس دن ینادیہم جب بلایا جائے گا ان کو، فیقولو کہیں گے، فیقولو ماذا کہے گا اللہ تعالیٰ، ماذا اجبتم تم نے کیا جواب دیا المرسلین پیغمبروں کو جب انہوں نے آپ کو ہدایت کی، فعمیت علیہم تو پھر بند ہو جائیں گی ان پر الانباء بات یومئذ اس دن، پوشیدہ ہو جائے گی ان پر بات اس دن، فہم لا یتساءلون پس وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے، فی حق النصر، فاما اب ترغیب الی الایمان پس جو من تابہ جس نے توبہ کیا، وہ آمنہ ایمان لے آیا، وہ عاملہ اس نے عمل کیا، صالحا نیک عمل، فاسا ان یکونا تو قریب امید ہے کہ وہ ہو جائے گے من المفلحون چھوٹنے والوں میں سے، ورب کا تمہارا رب یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے، وہ اختیار اور اختیار کرتا ہے، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے الخیار تو اختیار، سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالی، و تعالی عالی ہے، وعما اس چیز سے یشرکون جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ورب کا تمہارا رب یعلم جانتا ہے، ما اس چیز کو تکنو جو چھپاتی ہے، صدورم ان کے دل، وما یعلنون جو ظاہر کرتی ہے، وہو الذی اللہ تعالی وہ ذات لا الہ کہ نہیں ہے متصرف نہیں ہے معبود الا ہو مگر یہ اللہ تعالی ہے، لہ الحمد اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفات فی الاولی فی الدنیا والآخرہ اور آخرت میں، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ آخرت میں کہیں گے، وَلَهُ الحکم اللہ تعالیٰ کے لیے حکم علی الکل، وَإِلَيْهِ حاض اللہ تعالیٰ کی طرف ترجعون تمہیں لوٹنا ہے۔ یہ اب آگے قل ارأیتم دلیل توحید پر عقلی انقلابی جوی، قل آپ فرما دیجیے قل ارأیتم کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، ان جعل اللہ اگر بنا دے اللہ تعالی تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، اللیل رات کو سرمدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ قیامت تک، من الہ کون معبود غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم کو لے آئے آپ کے اوپر بضیاء روشنی کو، افلا تسمعون کیا تم نہیں سنتے، تم اللہ کی دلائل کو نہیں دیکھتے۔ دوسرا دلیل عقلی، قل آپ فرماؤ ارأیتم قل آپ کہو تم دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ اگر بنائے اللہ تعالی علیکم تمہارے اوپر، النہار دن کو سربدن ہمیشہ، الی یوم القیامہ قیامت کے روز، قیامت تک، من الہ کون متصرف غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم کو لے آئے آپ کے پاس، بلیل رات کو، تسکنون فیہ کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، افلا تبصرون افلا تبصرون فاتح پائے اتشرکون کیا تم شرک کرتے ہو، فلا تبصرون تم نہیں دیکھتے دلائل توحید کو، ومن رحمتی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے، جعل لکم اللیل کہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو، لتسکنو اب یہ جو ہے نا لب نشر مرتب ہے، لتسکنو تاکہ سکون حاصل کرو پی اس میں، ولتبتغوا تاکہ تم طلب کرو، من فضلی اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو، وَيَوْمَ اس دن يُنَادِيهِمْ جب پکارا جائے گا ان کو، فَيَقُولُ کہے گا اللہ تعالیٰ، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ کہا ہے وہ شریک شرکا وہ شریک کر جو تم شریک کرتے تھے،
الذین وہ کنتم تزعمون جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا، تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ کا شریک ہے. ونزعنا اور ہم جدا کر دیں گے من کل امت اخرجنا نکالیں گے من کل امت ہر امت میں سے شہیدن پیغمبر رسول. فقلنا ہم کہیں گے ہاتو لے آؤ علی الشرک برہانکم تمہاری دلیل. فعلموا جان لیں گے ان الحق کہ بے شک حق للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وضل وغاب اور گم ہو جائے گا عنہم ان سے ما وہ کانو جو تھے یفترون جو وہ ٹھہراتے تھے. اب تخویف دنیاوی ہے الا آیا بہت سی آیات تک. دلیل نقلی قارون کا واقعہ، ان قارون بے شک قارون کانت من قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے فبغى علیہم اس نے بغاوت کی، اس نے کفر کیا اس کے اوپر. یہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام موسیٰ بن عمران بن کائش بھی ہے، کاہش بھی ہے، کائش بن لاوا. اور یہ جو تھا قارون، قارون بن یسہر بن قائش بن لاوا، تو یہ چچا زاد بھائی تھا. کتاب البخلاء میں لکھا ہے کہ یہ بڑا کنجوس تھا، یہ ٹھیکیدار تھا، ٹھیکے کا کام کرتا تھا. تو کہتے یہ اتنا کنجوس تھا، کسی کو کھانا کھلاتا تھا تو پلیٹ میں نہیں دیتا تھا، روٹی پہ رکھتا تھا تاکہ سالن ضائع نہ ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا. اب یہ تھا غریب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہتے ان کو علم کیمیا سکھائی، ایسا چیز سکھائی جسے یہ سونا بناتا تھا. ہمارے پشتو کے معروف بزرگ شاعر حافظ الفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی قارون چی اول خوارو، قارون چی اول خوارو امیش برو جدارو تلناس بپ خلوت کی د موسیٰ سر نوکر شو بھی حساب کمیاگر شو. کہتے یہ قارون جو تھا نا یہ خوار تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آ گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ گیا. اب اس کی وجہ سے بڑا مالدار ہو گیا. اب جب مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب زکوٰۃ دو. ان کے ہاں زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ دیتے تھے تو 4 حصوں میں سے 3 اپنے پاس رکھتے تھے، چوتھا حصہ ان کا زکوٰۃ تھا. ہمارے یہاں تو 40 ہوا ہے نا، ان کا چوتھا تھا. اور یہ شیطان ہے نا، یہ شیطان یہ آدمی کو جو ہے نا نفس اور شیطان انسان کو عجیب عجیب باتیں سکھاتا ہے. دیکھو ایک آدمی اس کے پاس 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے، اب وہ اس میں 2.5 لاکھ جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے گا. وہ جب 2.5 لاکھ، وہ کہتے 2.5 لاکھ زکوٰۃ. اب اس کے لیے وہ پھر بہانے کر رہا ہے. اب یہ اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس جو ہے نا 97.5 لاکھ روپے تو اس کے پاس بھی لگے ہوئے. اور زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ دیکھو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو بھی مال آئے اللہ کے راہ میں دو، فرمایا کہ جو مال تمان سے زائد ہو. اچھا وہ زائد بھی عام مال نہیں جو نصاب تک پہنچی، یعنی آج کل 1,10,000 1,20,000 تک نصاب ہے، 1 لاکھ سے زیادہ پیسے آپ کے پاس ہے تو یہ بھی نہیں کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیسے آپ کے پاس ہے اس کو صدقہ کرو. نہیں نہیں نہیں، یہ 1 لاکھ سے زیادہ جو تمہارے پاس پیسے نا اور یہ پورے سال تمہارے پاس پڑے رہے. کیا ہوا؟ پورے سال یہ تمہارے پاس پڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمہارے ضرورت سے زائد بھی ہے اور 1 سال تمہارے پاس پڑے ہوئے بھی ہے تو اب یہ ہے کہ تم اس سے کیا کرو. اب اس کو اللہ کہتے کہ 1 سال تمہارے پاس پڑے رہے اور پورا سال تم اسے لگاتے نہیں تو سب کو صدقہ کرو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا. نہیں نہیں، اس میں کتنا دے دو؟ 40واں دے دو. 1000 میں 25 روپے دے دو. اب یہ بھی لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے. تو خیر اس نے جب زکوٰۃ الگ کیا نا تو یہ بڑا
اس نے کہا ہاں یہ ہم نے بڑے مشکل سے کمایا، یہ کون دے گا؟ اس نے انکار کیا۔ اچھا قریب قریب میں عید تھی، اب موسیٰ علیہ السلام عید میں بیان فرماتے تھے، تو کہتے موسیٰ علیہ السلام عید میں بیان کریں گے، اور یہ عید کے نماز میں اس سے پہلے بیان میں یہ رجم وغیرہ کے سارے احکام بیان کریں گے۔ تو اس نے کہا بس یہ کرتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرتا ہوں کہ یہ احکام ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام رجم وغیرہ کا مسئلہ کرے اور تو کہے نا کہ یہ سب کے لیے کہ سب کے لیے، تو آپ نے تم کہو کہ آپ نے جو میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پیٹے تھے، اسی طرح وہ عورت اٹھی، تو جب اس نے اس طرح کہا تو موسیٰ علیہ السلام تو جلالی آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام تم نے کیا کہا؟ اب وہ کامنے لگی، اس نے کہا حضرت یہ میں نہیں، اس نے ایک تیلی اٹھائی، یہ تیلی بول رہی ہے، یہ مجھے قارون نے دی ہے، یہ بول رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہی پہ اس نے کہا یا اللہ اب دنیا میں یا میں رہوں گا یا قارون رہے گا۔ بس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین کو کہو جو کہو گے وہی کرے گی۔ تو جب یہ جا رہا تھا نا، عید سے جا رہا تھا، یہ تو میں نے بڑا مالدار آدمی تھا، اب یہ جب جا رہا تھا تو بڑے ٹھاٹ میں جا رہا ہے، اور وہاں پہ جا کر راستے پہ موسیٰ علیہ السلام یہاں لوگوں سے ملے وغیرہ نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا پکڑو، اب زمین نے اس کو پکڑا، اب یہ زور لگا رہا ہے، زمین نہیں چھوڑ رہی، تو زمین نے توڑا نیچے کیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو کہا بھائی لاؤ کرپی وغیرہ لاؤ، کلاڑی وغیرہ لاؤ، وہ لے آئے، لیکن وہ جتنا کود رہے اتنا وہ نیچے چل رہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو پہلے تو ایسے باتیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کھینچو اور کھینچو، اب اس کو نیچے کیا، اور کہتے ہیں نا پھر آخر میں یہ کہنے لگا یہ تم جو ہے نا، یہ میری جو مال ہے نا، مال تم میری مال کی وجہ سے مجھے مال مار رہے ہو کہ میرا سارا مال رہ جائے گا، وہ تو شہزاد تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لے آؤ اس کے سارے مال، تو اس کے جتنے بھی سونا وغیرہ تھا نا وہ سب کو لے آیا، اور اس کو اس کے سر پہ ڈھیر کیا، اور زمین کو کہا لے جاؤ نیچے۔ اب یہ تھا تو پہلے تو یہ اچھا تھا نا، وہ مولانا رومی جو فرماتے ہیں نا کہ بکنج صبر نہانند صابران خدا، ذرائع حرص حریصہ بکار جا رسید، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے نا اللہ نے جو دیا اس پہ صبر کرو، اور جو حرص کرتا ہے اس کو دیکھو وہ روزانہ نیچے دھنس رہا ہے۔ تو اس سے مراد وہی قارون کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرمایا ان قارون، بے شک قارون، من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، فبغى علیہ، پھر شرارت کرنے لگا، علیہم ان پر، وآتیناہ، اور ہم نے دیے تھے اس کو، من الکنوز، خزانوں میں سے، ما اتنے، ان مفاتحہ، کہ اس کی کنجیاں، لتنوء بالعصبۃ، وہ اٹھانے سے تک جاتے تھے، کہیں مرد اولو قوت زورور، یعنی کئی لوگ ان کو اٹھاتے تو وہ تک جاتے تھے۔ اذ قال له، جب کہا اس کو قوم نے، لا تفرح، مت اترا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب الفرحین، اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والے کو۔ دیکھو ایک سرور ہوتا ہے اور ایک فرحہ ہوتا ہے۔ سرور یہ کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہو اور الحمدللہ کہے، اور اترانا یہ کہ اس پہ تکبر کرے، اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس کا اہل ہوں۔ تو فرمایا وابتغی، اور طلب کر، تلاش کر، فیما، اس مال سے، آتاک اللہ، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو، الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، ولا تنسا، اور تو نہ بھول، نصیبہ کا، اپنا حصہ، من الدنیا، دنیا سے،
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور بلائی کر، کما احسن اللہ، جس نے اللہ نے بلائی کی تمہارے ساتھ، وَلَا تَبْعِ الْفَسَاد، اور مت پھیلا فساد کو، فی الارض، زمین میں۔ دیکھو اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، آپ کاتب ہو، جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی تو اس میں بخل نہ کرو، اللہ نے احسان کیا تو تم بھی لوگوں کے اوپر احسان کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المفسدین، اللہ پسند نہیں فرماتے خرابی ڈالنے والوں کو۔ قال، کہا، انما، تحقیق سے، اوتیتہ، دیا گیا ہے مجھ کو، علی علم، اپنے علم پر، علی، اپنے ہنر سے، عندی، جو میرے پاس ہے، اولم یعلم، کہ یہ نہیں جانتا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قد اہلکا، تحقیق سے ہلاک کیا، من قبل، اس سے پہلے، من القرون، اور زمانے والوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من ہوا اشد، جو سخت، منہم، ان منہ، اس سے، قوتاً، قوت میں، وہ اکثر، اور زیادہ تھے، جمعاً، جمع کرنے میں، مالاً و رجالا، اس کے جو ہے نا مال اور افراد کی قوت زیادہ تھا۔ ولا یسأل عن ذنوبہم، اور نہ پوچھے جائیں گے گناہگاروں سے، عن ذنوبہم، گناہگار، ان کے گناہ کے متعلق، المجرمون، گناہگاروں سے۔ اب دیکھو حبر الامت ترجمان القرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ حضرت، قرآن مجید میں ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ، اللہ جو ہے نا مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھے گا۔ اور دوسری جگہ ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بھی ضرور، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب سے پوچھیں گے۔ تو فرمایا جواب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو، ایک پوچھنا ہے استعلام اور استخبار کے لیے کہ بھئی آپ نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ تو جو وَلَا يُسْأَلُ ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ ان سے ایسا سوال نہیں کرے گا کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک سوال ہے بطور توبیخ، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا۔ اب بابا کبھی شاگرد سے چھوٹے کو تم نے یہ کیا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے نا توبیخ کے لیے ہوتا ہے۔ فخرج علی قومہ، وہ نکلا اپنے قوم پر، فی زینتہ، اپنے ٹاٹ میں، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، یریدون الحیات الدنیا، جو چاہتے تھے دنیا کی زندگانی کو، الا یعلمون بمذمت الدنیا، یا لیت، اے کاش، لنا ہو ہمارے لیے، مثل ما اوتی قارون، جو دیا گیا قارون کو، انہ لذو حظ عظیم، یہ ہے بڑی قسمت والا۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو دیا گیا علم، ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، خرابی ہو تمہارے لیے، ثواب اللہ، اللہ کا دیا ہوا ثواب، خیر، بہتر ہے، لمن آمنا، جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور عمل کرے صالح کو، ولا یلقاہا، اور نہیں دیا جاتا۔ یہ ہا ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے، تو اس میں ایک یہ کہ ولا یلقاہا، نہیں دیا جاتا، یہ جنت، ہا جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، یا ولا یلقاہا، نہیں دیا جاتا یہ خصلت، الا الصابرون، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، علی ترک زینت الدنیا ولا عبادت اللہ۔ ولم یقدر قارون ان یصبر علی ھذہ، قارون نے یہ صبر نہیں کیا۔ فحسبنا، پھر دسا دیا ہم نے، بھی اس کو، و بداری، اس کے گھر کو، فما کان لہ، پس نہیں تھا اس کے لیے، من فئۃ، کوئی لشکر، ینصرونہ، کہ اس کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
وما کان، وہ نہیں تھا، المنتصرین، کہ خود کا بدلہ لے سکے، خود کو بچا سکیں۔ وَأَصْبَحَ، اور ہو گئے، الذین، وہ لوگ، تمنوا، جو آرزو کرتے تھے، مکانو، اس کی جگہ کہ وہ اس طرح ہو جائے، بالامس، کل، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ، خرابی ہے یہ، وَيْكَأَنَّ کیا ہے؟ یہ وَي جو ہے نا، یہ اسم فعل ہے، بمعنی اعجب، اور کأن یہ معنی میں ہے لأن، تعجب ہے، لأنہ لا یفلح الکافرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافر کو جو ہے نا وہ کامیاب نہیں کرتا۔ یا وہی جو ہے نا یہ اعجب کے معنی میں، اور کأن یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، بے شک، لا یفلح الکافرون، کامیاب نہیں ہوتا کافر، تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها، ہم کرتے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، کہ وہ ارادہ نہیں رکھتے، علوا، بڑائی کا، فی الارض، زمین میں، ولا فساد، نو فساد ڈالتے ہیں، والعاقبۃ، اور عاقبت بلی، للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو لے کر آیا بلائی، فلہ، اس کو ملنا ہے، خیر، بہتر، منہا، اس سے، ومن جاء بالسیئہ، اور جو لایا برائی، بشرک، فلا یجزی الذین، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، عملوا السیئات، جنہوں نے عمل کیا شرک، گناہوں کا، برائی کا، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ جو عمل کر رہے تھے۔ اب بشارت ہے پیغمبر کے لیے، ان الذین، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، جس نے نازل کیا آپ کے اوپر قرآن مجید کو، لرادک، وہ واپس کرنے والا ہے، پھیرنے والا ہے آپ کو، الی معاد، آپ کی پہلی جگہ کی طرف، یعنی مکہ کی طرف، یا لرادک الی معاد، آخرت کی طرف۔ قل، آپ کو، ربی، میرا رب، اعلم، بہت جانتا ہے، من جاء بالہدی، کہ کون لایا، بالہدی، ہدایت کو، صحیح راہ کو، بالتوحید والقرآن، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ اب تشجیع الرسول، وما کنت ترجو، آپ نہیں تھے کہ آپ توقع رکھ رہے تھے اس بات کی، ان یلقا، کہ بھیجا جائے گا، اتارا جائے گا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب کو، الا رحمتا، مگر یہ رحمت ہے، من ربک، تمہاری رب کی جانب سے، فلا تکونن، آپ نہ ہو جاؤ، ظہیراً، مددگار، للکافرین، کافروں کے لیے۔ دیکھو پیارو، اس سے ایک بات سمجھو، اللہ تعالیٰ حضور کو فرماتے ہیں کہ فلا تکونن، آپ مددگار نہ بنو کفار کا۔ کبھی حضور نے کفار کی مدد کی ہے دین کے مخالفت میں؟ لیکن اللہ فرماتے کہ فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ دیکھو اس سے ایک بات معلوم ہو گئی، کبھی کبھی آپ میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، آپ میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کا بڑا ہے، آپ کا استاد ہے نا، وہ بھی تو انسان ہے۔ کبھی اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی، یا کسی نے ان کے کان میں ڈال دی، اس نے آپ کو کہا یہ غلطی نہ کرو، تم یہ کرتے ہو یہ، تو اس وقت جھٹ کر جواب نہ دو کہ نہیں میں نے کب کیا یہ، بس اس وقت خاموشی سے سنو، اس وقت جو ہے نا اس کو برداشت کرو۔ ہاں، اور وقت میں جب وہ استاد موڈ میں، اس کو کہو حضرت آپ کے پاس یہ بات اس طرح پہنچی، یہ اس طرح نہیں ہے،
آدمی کو بڑا، چاہے استاد ہو، چاہے والد ہو، چاہے بڑا بھائی ہو، کوئی غلطی دکھائے تو جس وقت وہ اس کو سمجھا رہا ہو تو اس وقت وہ انکار نہ کرے، اس وقت جواب نہ دے، یہ بے ادبی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكَ، اور نہ روک دے تم کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اس کے، اذا اذ انزلت الیک، کہ جب اتر چکی ہے آپ کی طرف، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنی رب کی طرف بلاؤ، وَلَا تَكُونَنَّ، آپ نہ ہو، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مع اللہ، اور مت پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الہً آخر، دوسرا معبود، دوسرا حاکم، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں مگر اس کے سوا، لا الہ نہیں معبود الا ہو مگر ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھو یہاں حوالہ لکھو اپنے پاس، مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، معرف القرآن، یہاں پر فرماتے ہیں کہ کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں، کائنات یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا وجود جو ہے نا وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ نے دیے۔ خدا کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے، اس کا وجود ذاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے یا نہیں، یہ اس کا حوالہ ہے کہ خدا کو خدا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ وہ خود بخود ہے۔ اللہ کا وجود جو ہے نا وہ ذاتی ہے۔ کل شیء، ہر چیز، ہالکن، ہلاک ہو لینے والا ہے، الا وجہ، نہ مگر نہ اس کی ذات۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، احادیث میں ہے کہ 8 چیزیں وہ ازلی نہیں لیکن وہ ابدی ہے، وہ ابدی صفت میں اللہ کے ساتھ شریک ہے، یعنی اس کے لیے ہلاکت نہیں، اس کے لیے پناہ نہیں۔ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ عرش، کرسی، جنت، جہنم، لوح، قلم، عجز الذنب اور ارواح۔ سمجھے آپ؟ عرش، کرسی، جنت، دوزخ، لوح، قلم، ارواح، عجز الذنب، یہ 8 چیزیں نا، اس پر پناہ نہیں ہے۔ جنت ابھی ہے اور رہے گا، جہنم ابھی ہے اور رہے گا۔ اب اس آیات میں اللہ فرماتے کہ کل شین ہالکن الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگا، ختم ہوگا مگر نہ اللہ کی ذات۔ بظاہر تعارض ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو فنا 2 قسم پر ہے، ایک پناہ عملی ہے، ایک پناہ امکانی ہے۔ ایک پناہ عملی، ایک پناہ، اللہ جل شانہ کی ذات پر نہ پناہ امکانی ہے نہ پناہ عملی ہے۔ اور یہ جو 8 چیزیں ہیں نا، اس پر پناہ عملی نہیں، پناہ امکانی ہے، یعنی یہ ممکن ہے اللہ چاہے تو سب کو پناہ کرے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ لَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔